دو ایک باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں۔ اللہ کرے کہ میں بھی ذاتی نمود و نمائش سے، شہرت سے، مفادات سے بچ کے اللہ کی رضا کے لیے بات کروں۔ انسان انسانوں کی مدد کرتا ہے۔ ہمارے ہاں بڑی بڑی ویلفیئر سوسائٹیاں بنی ہوئی ہیں، بڑی تنظیمیں ہیں، غریبوں کی مدد کرتی ہیں، غریب بچیوں کا بیاہ کرتی ہیں، وہ مقروضوں کے قرضے ادا کرنے کا بندوبست کرتی ہیں، لنگر پکائے جاتے ہیں، کھانے کھلائے جاتے ہیں، ساری باتیں ٹھیک ہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے انسانیت کی سب سے بڑی خدمت کیا ہے؟ انسانیت کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ کسی بد اخلاق آدمی کو اخلاق والا بنا دیا جائے، کسی بے صبرے کو صبر کرنا سکھا دیا جائے، کسی ہاتھ پھیلانے والے کو اس بات پہ لگا دیا جائے کہ ہاتھ پھیلا کے نہیں کھانا، محنت کر کے اور کما کے کھانا ہے۔ انسانوں کی فکری ذہنی تربیت کر دینا، اچھا مشورہ دے دینا، کسی کی اصلاح کر دینا، یہ سب سے بڑی خدمت ہے، سب سے بڑی۔ کسی بندے کو بے دین کو دیندار بنا دینا، بے نمازی کو نمازی بنا دینا، ماں باپ کے نافرمان کو اس کا ذہن بنا کے ماں باپ کی فرما برداری میں لے آنا، جو بیوی پہ ظلم کر رہا تھا اس کو قائل کرنا اور اس کا اخلاق، اس کا رویہ اس کی بیوی کے حق میں نرم کر دینا۔ بیوی اگر اپنے خاوند کی نافرمان تھی تو اس کو سمجھا کے، بہلا کے، قائل کر کے، بتا کے ان کا آپس میں، یہ سب سے بڑی خدمت ہوتی ہے۔ انسانوں کی ذہن سازی ہو جائے نا تو دولت تو اتنا کاؤنٹ ہی نہیں کرتی، لوگوں کو جینا آ جائے تو پیسہ تو اتنی زیادہ اہمیت ویسے ہی کھو جاتا ہے۔ اگر انسان کی انسان سازی نہ کی جائے، کردار سازی نہ کی جائے تو آپ کو پتہ ہے پھر کروڑوں روپے رکھنے کے باوجود لوگ بددیانت ہوتے ہیں۔ اب انہیں ضرورت نہیں رہی دھوکہ دینے کی، پر دھوکہ چھوڑتے نہیں۔ اربوں خربوں کے مالک ہونے کے باوجود بھی ان کے اندر کا حرص، طمع اور لالچ نہ دن کو سونے آرام کرنے دیتا ہے، نہ رات کو آرام کرنے دیتا ہے۔ وہ دوڑ ہے کہ ختم ہی نہیں ہوتی۔ انسان کو انسان بنانا، کردار سازی کرنا۔ آپ ابھی بہت زیادہ غور کر رہے ہیں، میری بات پہ تھوڑا اور کریں نا تو میں زیادہ گہرائی میں بات عرض کر سکوں آپ کو۔ دوستو، انسان کو انسان بنا دینا۔ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ یہ جو میرے پیارے محبوب ہیں نا، تم اگر کبھی مشقت میں پڑو نا تو میرے نبی کو تکلیف ہوتی ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، قرآن پاک کہتا ہے تم مشقت میں پڑو تو حضور کو تکلیف ہوتی ہے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ تمہاری بھلائی چاہنے میں جلدی کرتے ہیں، اور وہ مومنوں پہ رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ تو حضور کا امت مشقت میں پڑے نبی پاک کو گوارا نہیں، تو امت اگر دوزخ میں جائے تو پھر گوارا ہے حضور کو؟ یہ جو حریص علیکم ہے نا کہ تمہاری بھلائی چاہنے میں جلدی کرتے ہیں، اس کے تحت مفسرین نے ایک معنی یہ بھی بیان کیا ہے کہ حضور چاہتے ہیں کہ میری امت زیادہ سے زیادہ جنت میں جائے، سارے لوگ جنت میں جائیں۔ اور حضور خود فرماتے ہیں کہ میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی تھی تو پتنگے آگ میں گرتے تھے آ کے، وہ پتنگوں کو روکتا تھا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، یہ آگ ہے، جل جاؤ گے۔ فرمایا میری اور تمہاری مثال اسی طرح ہی ہے، تم دوزخ کی آگ میں گرتے ہو اور میں تمہیں پکڑ پکڑ کے پیچھے کھینچتا ہوں کہ باز آ جاؤ، یہ کام تمہیں دوزخ میں لے جائیں گے۔ ذہنی تربیت کریں لوگوں کی، لوگ دوزخ سے بچ جائیں، حضور کی یہ خواہش ہے۔ اس کے لیے نا اللہ کے محبوب علیہ السلام نے مکے میں یونیورسٹیاں قائم کرنے کا اعلان نہیں کیا۔ سڑکیں پکی کرا دی جائیں گی، بڑی بڑی انڈسٹری لگا دی جائے گی، روزگار ملیں گے، ہر بچہ ڈیوٹی پہ جائے گا۔ یہ نعرے حضور نے نہیں لگائے، یہ نعرے اچھے ہیں، قیمتی ہیں، پر یہ حضور نے نہیں لگائے۔ نبی کریم نے ایک ہی نعرہ لگایا ہے کہ میں اللہ کے بندوں کو اللہ والا بنائیں گے۔
یہی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، یہی سب سے بڑا کردار ہے۔ میں جس سوسائٹی میں رہ رہا ہوں، آپ جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، اس میں دولت بڑھ رہی ہے پر انسانی قدریں کم ہو رہی ہیں۔ غریبی کا دعویٰ وہ لوگ نہیں کر رہے جن کے گھر میں شام کو روٹی کھانے کو نہیں، بلکہ غریبی کا اعلان وہ لوگ کر رہے ہیں جن کے پاس پجارو نہیں، موٹر سائیکل ہے، گھر میں آنے جانے کو سواری ہے، کھانا ہے، پر وہ غریب ہیں۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں ہمیں بھی تو 1.25 کروڑ کی گاڑی چاہیے نا جس میں فلانے صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ غریبی ہے دراصل، جس کو ہم نے غریبی بنا لیا۔ حضور چاہتے تھے کہ لوگ مسلمان ہو جائیں، اس کے لیے نبی پاک کے اندر تڑپ تھی، خاص خواہش تھی حضور کی۔ رات کو روتے تھے، دعا مانگتے تھے، یا اللہ ان کے دل نرم کر دے۔ دن کو تبلیغ کرتے تھے اور جد و جہد والی تبلیغ رسول پاک کی۔ حضور کبھی منڈیوں میں جا کے دعوت دیتے۔ 2 ہفتے وقت گزارا ہے حضور نے طائف میں، 2 ہفتے۔ قاری صاحب 5 منٹ اگر کبھی لیٹ آ جائیں تو ہو سکتا ہے اس مسجد میں جھگڑا شروع ہو جائے۔ اور جناب اب میں نے کہا تھا اور جناب قوم مانتی نہیں، مولوی صاحب بگڑ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مائک میری مرضی کا نہیں، نعت خواں روٹھ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے تمہیں پتہ نہیں میں کس ساؤنڈ پہ پڑھنے والا ہوں، مزاج نہیں، طبیعت نہیں۔ 2 ہفتے حضور نے قیام کیا اور ایک ایک بندے کو دعوت دین دی، مسلمان ہو جاؤ، کلمہ پڑھ جاؤ، اپنا رشتہ اللہ سے جوڑو گے تو جنت میں جاؤ گے۔ رسول کریم علیہ السلام نے 2 ہفتے حضور رہے۔ میری بات پر توجہ ہے میرے بھائیوں کی؟ ایک شخص نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، الٹا انہوں نے روڑے مارے، تکلیف تھی۔ دین کے لیے صرف مسواک کرنا اور حلوہ کھانا ہی سنت نہیں، کبھی کبھی دین کے لیے روڑے کھانا بھی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعوت دی، ایک نے بھی قبول نہیں کی، پتھر مارے۔ ایک ہوتا ہے بندہ بے اختیار ہے تو مار کھا کے آ گیا ہے، کر کچھ نہیں سکتا تھا، اور ایک بندہ وہ ہو کہ جو اتنا اختیار رکھتا ہو کہ چاہے تو چیف آف آرمی سٹاف بھی آ جائے اس کے لیے، وہ بندہ مار کھا کے نہیں آتا۔ اللہ کے رسول واپس آئے، ایک جگہ پہ بیٹھے، پہاڑوں کا فرشتہ، ایک فرشتہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کرتا ہے حضور رب کی طرف سے پیغام لایا ہوں، حکم دیں تو میں 2 پہاڑوں کے بیچ رکھ کے بستی ساری تباہ نہ کر دوں۔ ماں کو پتہ ہوتا ہے میرا بچہ اب نافرمان ہے، اسے پتہ ہوتا ہے غلط ہے، پر وہ یہ نہیں کہتی اللہ یہ تباہ ہو جائے۔ ماں جو ہوئی یہ تو نہیں کہتی کہ مر جائے، نہ یہ کہتی ہے پولیس کے پاس جائے، پتہ ہے غلطیاں کرتا ہے۔ اور حضور تو ماں سے زیادہ پیار کرتے ہیں نا۔ یا رسول اللہ ان کو پیس دیں 2 پہاڑیوں کے بیچ رکھ کے، تو نبی کریم نے فرمایا نہیں۔ یا رسول اللہ ایک بندے نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، تو حضور فرمانے لگے مجھے امید ہے یہ نہیں پڑھتے تو ان کی آنے والی نسلیں کلمہ پڑھ جائیں گی۔ انسان سازی پر توجہ نہیں۔ ہم اپنے بچوں کو پتہ کیا لیکچر دیتے ہیں سویرے؟ ہم کہتے ہیں فلانے کا بیٹا ڈاکٹر بن گیا، وہ 1.25 لاکھ کما رہا ہے مہینے کا، فلانے کا انجینئر بن گیا، 2.25 لاکھ تنخواہ لیتا ہے، فلاں کے بیٹے نے اتنی بڑی انڈسٹری لگا لی ہے، کروڑوں کما رہا ہے۔ بچہ ارادہ کرتا ہے کہ میں کس طرح وہ مشین بنوں جو پیسے اکٹھے کرے گی، وہ جھاڑو کہاں سے ملے گا جس سے روز شام کو پیسے ہیں، کیونکہ درس یہ مل رہا ہے۔ اس کو اگر کردار سازی کا پیغام ملتا نا، سچ کا پیغام ملتا، دیانت کا پیغام ملتا، اسے یہ کہا جاتا کہ بیٹا پیسے زیادہ ہونا ضروری نہیں، انسان کا کردار بڑا ہونا ضروری ہے۔ ہم نے نا وہ اسباق جو حضور نے ہمیں دیے، نبی پاک چاہتے تھے کہ لوگ اللہ والے بنے، کردار پر تربیت کرتے تھے، اخلاق پر۔ آپ حدیث پاک دیکھیے، ایک شخص نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ میں کچھ لینے آیا ہوں، تو حضور نے فرمایا تو اب دیکھیں حضور کے پاس جو بھی آتا تھا نا، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نے ہر چیز حضور سے سنی ہے، ایک لفظ ہے لا جس کا معنی نہیں ہے، یہ میں نے حضور سے سنا ہی نہیں۔ ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، اور ملتا نہیں کونین کو کیا کیا تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ ہر ایک کو دیتے تھے۔ نوجوان نے یہ نوجوان ذرا غور کریں، نوجوان نے کہا حضور میں غریب ہوں کچھ دیں، جوان آدمی
حضور نے فرمایا تیرے پاس کچھ بھی نہیں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں ایک پیالہ کل پورے گھر میں اور ایک کمبل ہے. یہ نہیں کہا کہ پلاٹ ہے سامنے پڑا ہے خالی اور پیسے کوئی نہیں بنانے کے. یہ نہیں کہا کہ 6-7 فائلیں فلاں سوسائٹی کی خرید رکھیں. یہ نہیں، صرف ایک پیالہ اور ایک کمبل ہے. اتنا غریب تو میرا خیال ہے اس محفل میں بھی کوئی نہیں ہوگا. یا رسول اللہ ایک کمبل اور ایک پیالہ ہے. تو حضور نے فرمایا لے کے آ. ہمارے بچے کہتے ہیں کہ 1.25 کروڑ ہوگا تو بزنس سٹارٹ کرنا ہے. وہ کمبل اور پیالہ لایا تو حضور نے اس کی بھی بولی لگوا دی. کون خریدے گا؟ ایک صحابی نے کہا 1 دینار، پھر ایک نے کہا 2 دینار. حضور نے 2 دینار میں کمبل اور پیالہ بیچا. سیاستہ میں حدیث ہے، فرمایا 1 دینار کا کھانا لے جا اور 1 دینار کا کلاڑا خرید کے لا. وہ کلاڑا خرید کے لایا. حضور اسے دے سکتے تھے، دلاتے تھے، دیا کرتے تھے. حضرت ابو بکر سے کہتے کہ 100 دینار دو، مل جاتا اسے. حضرت عثمان غنی سے کہتے 500 دینار اس کی جھولی میں ڈال دو، مل جاتا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے کہتے کہ اس کو 1000 دینار دو تو مل جاتا، کوئی مسئلہ نہیں تھا. یہ ہو جاتا. مولا کائنات سے کہا جاتا تو خزانے سے بھر دیا جاتا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جا 1 دینار کا کلاڑا لے کے آ. وہ لے کے آیا. صحابہ کہتے تھے بڑا نصیبوں والا. کلاڑا وہ لایا اور اس میں لکڑی کا دستہ حضور نے اپنے دست مبارک سے لگایا. فرمایا یہ کلاڑا پکڑ، جنگل میں جا، لکڑیاں کاٹ کے بیچ، کھا بھی اور کھلا بھی، پہن بھی. اور یہ منہج تربیت ہے رسول پاک کا کہ آپ محنت کریں، مشقت کریں. ایک پوری لمبی چوڑی لسٹ بنتی جا رہی ہے ہمارے ہاں مفت خورے لوگوں کی. ایک لمبی چوڑی لسٹ ہے جو ڈھونڈتے ہیں کہ آج روٹی کہاں سے کھانی ہے. یہ مزاج ٹھیک نہیں، یہ انداز ٹھیک نہیں، یہ رویہ ٹھیک نہیں. آپ کمزور پڑ جائیں گے، کھانے والا تو کھلا ہی دے گا. آپ کمزور پڑ جائیں گے یہ رویہ پیدا کر کے. آپ کا نفس، آپ کی طبیعت اس طرح کی ہو جائے گی جیسے انسان کا کوئی وقار ہی نہیں ہوتا، اس میں کوئی خودداری نہیں ہوتی، کوئی عزت نفس ہی نہیں ہوتی، اس کا اپنا کچھ ہے ہی نہیں. وہ دست نگر بن کے جیے گا. یہ شان نہیں مسلمان کی. گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے. بھائی وقار کے ساتھ جینا حضور نے سکھایا. تربیت ہی قوم کی. آپ کو کس طرح سے زندگی میں اوقات گزارنے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جاؤ اور 15 دن مجھے نظر نہ آنا. وہ کلاڑا لے کے چلے گئے. 15 دنوں کے بعد آئے تو حضور نے فرمایا اب کیا حال ہے؟ عرض کی حضور پہلے ایک پیالہ تھا، اب سارے گھر کے بستر برتن بن گئے. پہلے ایک کمبل تھا، پورے گھر کے بستر تیار ہو گئے. جینا سیکھیں. حضور نے ہمیں جینا سکھایا ہے. سوسائٹی کے اندر ہمیں سر اونچا کیا کرے. 56 کے قریب اسلامی ملک ہیں، لیکن حال یہ ہے کہ بھیگی بلی بن جاتے ہیں. کافروں کی کسی میٹنگ میں جاتے ہیں تو کمزور پڑ جاتے ہیں. کیوں؟ کہ جو قومیں ہاتھ پھیلاتی ہیں وہ سر نہیں اٹھاتی. جن لوگوں کا مزاج خودداری والا نہیں ہوتا نا. رسول پاک نے سب لوگوں کو امیر نہیں کیا، بس غریبی کو عزت دی. غریبی کو سوسائٹی میں غریب کو پیسے بھی نہ دیے جائیں. اگر اس کو باوقار کر دیا جائے نا، مثلاً اگر سفید داڑھی والا غریب بابا بھی آئے تو اسے اٹھ کے ملا جائے. اور نوجوان ہے لیکن محنت کر کے کھاتا ہے، اس کے ہاتھوں پہ چھالے ہیں، تو اس کو اگر عزت دی جائے نا تو پھر لوگ غریبی میں ٹینشن نہیں لیں گے. اگر غریب کی بیٹی کو بھی عزت کے ساتھ اس کے اپنے اس کا رشتہ قبول کر لیں تو پھر غریبی بھی اتنا پریشان نہیں کرتی. غریب کو عزت نہیں دی جاتی، اس کو وقار نہیں دیا جاتا، اس کو احترام نہیں دیا جاتا. نوٹوں کی سب کو ضرورت نہیں ہوتی. نوٹ تو کئی دفعہ بہت زیادہ آنے لگے تو ویسے تکلیف کا باعث بن جاتے ہیں. کئی دفعہ لگتا ہے کہ نوٹ ہی نوٹ ہیں، سب سے رشتہ نوٹوں کا ہی ہے، وہاں پیسہ ہی پیسہ ہے، بیچ میں اور کچھ بھی نہیں. ہر رشتہ دکاندار اور گاہک کا رشتہ بن کے رہ جاتا ہے. یہ ہماری محفلیں کیا بن گئی ہیں؟ تو کتنے پیسے لے گا تو آئے گا، اور میں کتنا دوں گا تو. میں نذرانے کا مخالف نہیں، تحفے کا مخالف نہیں. وہ تو حضور نے حضرت عمر سے فرمایا تھا جو خود سے ملے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کا مخالف نہیں. لیکن کیا ریٹ بازی ہے. محفل آ گئی ہے تو ریٹ لگ رہا ہے، فلانا اتنا لے گا تو فلانا نہیں. کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جو رضا الہی کے لیے ہو.
یہ آپ کی وہ والی مووی جو اللہ کی بارگاہ میں جانی تھی، اس میں بھی آپ نے ریٹ لگا لیا، کمال ہو گئی بات، فلانے دن آ گئے تو آپ کا سیزن شروع ہو گیا۔ کس طرح کی کمزور زندگی ہے؟ اس طرح کے لوگ بھی کبھی معاشرے کے اندر کوئی اعلیٰ کردار ادا کر پائیں، جو اپنی صلاحیت جو اللہ نے اپنے فضل سے دی ہو اسے بھی بیچنا شروع کر دیں۔ عام دام برسر مطلب غریب آدمی کو جب آپ عزت دیتے ہیں، اس کو جب وقار دیں، آپ کو پتہ ہے نبی پاک غریبی پر مجبور نہیں۔ حضور فرماتے ہیں مجھے تو اللہ نے اختیار دیا ہے، رب نے مجھے مختار بنایا ہے، چاہوں تو میں نبی اور بادشاہ بن جاؤں۔ حضرت یوسف نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام نبی بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں، تو یا رسول اللہ آپ نے پسند کیا کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں میں نے رب کا بندہ اور نبی بننا پسند کیا ہے۔ میں نے اللہ سے کہا ہے ایک وقت روٹی کھانا چاہتا ہوں، 2 وقت فاقہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ فقیری، یہ غریبی، یہ حضور کی پسند ہے۔ ایک دفعہ صرف سونے کا ایک لاکٹ، سونے کی ایک چین حضرت فاطمہ نے ایک دفعہ پہنی تھی۔ حضور حضرت فاطمہ کے گھر میں قدم رکھا، سیدہ پاک سے حضور سب سے بڑھ کر محبت کرتے تھے، لیکن قدم اندر رکھا تو لوٹ آئے۔ حضرت مولا علی سے سیدہ نے کہا حضور چلے گئے، سمجھ نہیں آئی، جا کے پوچھا ہر عورت کے لیے جائز ہے، کروڑوں کا سونا پہننا چاہے تو جائز ہے، مرد کو سونا حرام ہے، عورت جتنا مرضی پہنے۔ پر کریم نے فرمایا علی وہ میری بیٹی ہو کے اگر سونا پہنے گی تو امت کی غریب بیٹیاں کس کے نقش قدم کو اپنے لیے راہ نجات پہنے۔ وہ غریبنیاں تو اس لیے مطمئن تھی کہ اگر ہمارے ہاتھ اور ہمارے کان خالی ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ مدینے والے کی بیٹی نے بھی نہیں پہنا، وہ تو یہاں سے اطمینان لیتی تو کدھر جائیں گی؟ قربان جائیں اس شانوں والی بیٹی کے۔ انہوں نے بھی فوراً اتارا، کہا علی سونے میں راضی نہیں رہنا، محمد کی رضا پہ راضی رہنا ہے، یہ لے جائیے۔ غریبی کو جب وقار دیا جائے نا، آپ دیکھیے طبقات ابن سعد میں حدیث ہے، ایک غریب آدمی حضور سے ملنے آیا۔ اب تو بھائی دروازے پہ کیمرہ لگا ہوا ہے، پیر صاحب کے دروازے پہ بھی کیمرہ لگا ہوا ہے، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں، اگر گاڑی بڑی ہے تو پیر صاحب بھی دروازے پہ استقبال کرتے ہیں۔ اگر آنے والا موٹر سائیکل پہ آئے تو کہتے ہیں انہوں پانی پلاؤ تو پوچھو کدھر آیا ہے، اور اسے کہنا کہ پیر صاحب اتوار والے دن تویز دیتے ہیں سویرے 9 بجے، یہ کدھر آ گیا ہے؟ الہی یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، درویشی بھی عیاری ہے اور شہنشاہی بھی عیاری، کدھر جائیں یہ لوگ؟ تو غریب آدمی نے آ کے حضور کے سامنے ہاتھ آگے کیا سلام لینے کو، تو میرے نبی پاک نے نا ہاتھ ملانے کے بعد او غریب دوستو ادھر دیکھنا، میں کسان کا پتر ہوں، میں نے اپنے ابا جی اور اپنے دادا جی کے ہاتھوں میں ہمیشہ چھالے دیکھے، تو میں اکثر کہتا تھا کہ ساری زندگی چھالی رہنے ہیں۔ تو پھر ایک شعر کسی کا میری نظر سے گزرا تو لطف آ گیا، اس نے کہا کہ دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے، پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے کرپشن کے دھبے نہیں ہوتے، پیوند ہی چلو لگے ہیں نا، کرپشن کے دھبے۔ ویسے بھی عزت کپڑوں سے نہیں ہوتی، کردار سے ہوتی ہے۔ چھوٹا سا افسر ہو نا، رشوت نہ لیتا ہو، تنخواہ بھی تھوڑی ہو، تو لوگ دروازے پہ کھڑے ہو کے پجاروں والا بھی ڈر رہا ہوتا ہے یار بندہ کھڑا ہے، نہ غلط سفارش مانگتا ہے نہ پیسے لیتا ہے، بندہ غریب ہے حالانکہ، پر وہ دروازے پہ کانپ رہا ہے سیانا بندہ بھی، یار یہ بندہ نہ بڑا کھرا بندہ ہے۔ تو 1.25 ارب کی کوٹھی ہے اور 1.25 کروڑ کی کار ہے، تو غریب آدمی بھی دروازے پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے 2 نمبر پیسے نے سارے۔ تو بتاؤ پھر روب کپڑوں کا ہے کہ کردار کا ہے؟ کردار سے روب ہوتا ہے، انسان کے افکار سے روب ہوتا ہے، سچائی جیتتی ہے۔ آپ زبان کے کتنے اچھے ہیں، دیانت کے کتنے اچھے ہیں، ان چیزوں کا زمانے میں روب ہوتا ہے۔ وہ غریب نے آ کے سلام لی، لیکن اس نے ہاتھ چھڑانا چاہا تو حضور نے ہاتھ پکڑ لیا۔ بس میں بات ختم کرنے لگا ہوں، وہ ہاتھ چھڑا رہا نبی پاک نے پکڑ لیا، اور حضور نے یوں اس کا ہاتھ کھول کے فرمایا یہ کیا ہے؟ عرض کرنے لگے حضور غریب ہوں نا تو پھاوڑا چلاتا ہوں، کئی چلاتا ہوں تو چھالے پڑ گئے، اور یہ غریب ہی چلاتے ہیں۔ امیر کا تو ابا بھی فوت ہو جائے تو مٹی کوئی اور ہی ڈالتا ہے، کیونکہ کئی چلانی نہیں نہ آتی امیر کے بیٹے کو، تو وہ کیسے مٹی ڈالے گا؟ کہ یہ کیا ہے؟ کہ جناب چھالے پڑ گئے، میں پھاوڑا جو چلاتا ہوں۔ قربان تیرے چھالوں پہ، تیری غریبی رکشے کمر بن گئی،
اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور جن ہاتھوں پہ چھالے تھے وہ ہاتھ مدینے والے نے چومنا شروع کر دیا. یہ دیکھو نا کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو دنیا بھر کا مولا کر دیا. وہاں کئی امیر امیر لوگ کھڑے تھے تو سائیڈوں پہ کھڑے ہو کے رو رہے تھے، کاش آج غریب ہوتے نا، کاش آج اس طرح کے ہوتے. تو میں یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضور نے اخلاق اس طرح کے ہمیں دیے. جب غریبی کو عزت مل جائے پھر غریب ڈاکہ زنی نہیں کرے گا، چور نہیں بنے گا، غلط دروازہ اختیار نہیں کرے گا، وہ پھر یہ نہیں سمجھے گا کہ نوٹوں سے صرف عزت ہے. حضور نے غریب کو اتنا باعزت بنا دیا کہ بلال حبشی آئے ہیں تو فاروق اعظم اٹھ کے کھڑے ہو گئے. عمر کیسر و کسرا کے بادشاہ آتے ہیں تو آپ کھڑے نہیں ہوتے، تو ان کے لیے کیوں کھڑے ہو گئے؟ فرمایا اسے عزت نہ دوں جسے مدینے والے نے عزت عطا فرمائی ہے. بس آپ اس بات کو سمجھ لیں، اپنی اخلاقی تربیت پر غور کریں. امام باقر سے کسی نے کہا تھا نیک کون ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا سارے دیکھ لیں تنہائیوں میں وہ کیا ہوتے ہیں، جو کچھ ہم اکیلے میں ہوتے ہیں دراصل ہم وہ ہوتے ہیں. اگر تنہائی پاک ہے تو پھر ہم نیک ہیں، اور اگر تو تنہائی میں درود پاک پڑھنے کو دل کرتا ہے، نفل پڑھنے کو دل کرتا ہے، استغفار پڑھنے کو دل کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہماری طبیعت نیکی کی طرف مائل ہے. تو محفل میں تو میاں سارے پگڑیاں باندھ کے جاتے ہیں، سارے خوشبو لگا کے جاتے ہیں، سارے میٹھا ہی بولتے ہیں. آپ اپنے تنہائی میں دیکھیں آپ کا کردار آپ کو جس سمت لے کے جائے وہ دراصل انسان کا کردار ہوتا ہے. دعا کرتا ہوں اللہ اس جگہ برکتیں نازل فرمائے، ہماری حاضری کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحمت کی نظر فرمائے. آخر دعوانا الحمد.